السلام علیکم۔ میرا یہ میسیج پہلے بھی میں نے ٹرائی تو کیا، کیونکہ میں اتنا فیمس تو ہوں نہیں کہ میرا میسیج جو ہے سبھی کاظمی صاحب کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بنا کے چھوڑ دیا تھا یوٹیوب پہ اور اس طرح سے تھرو ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینل، اور میرا پیغام آپ کو سبھی کاظمی صاحب جو کہ آپ ایک اینکر بھی ہیں بڑے اچھے، اور تو ان کے لیے تھا کہ آپ نے پہلے ایک انٹرویو کیا مرزا انجینئر کا، ٹھیک ہے، محمد علی مرزا انجینئر کہنا، میں کہتا ہوں انجینئر بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے، لیکن خیر بات کرنے اس لیے اس کا صرف نام لے لیں مرزا انجینئر کا۔ آج آپ نے انٹرویو کیا ہے اس کا کیا نام لیتے ہیں، ساحر ادیم کا، تو میں نے آپ کو تب بھی اپنا ایک میسیج ریکارڈ کروا کے بھیجا تھا جب اس نے مولانا طارق جمیل صاحب پر اور صدیق جان پر اور عمران خان پہ کمنٹس کیے تھے بڑے عجیب و غریب، ٹھیک ہے، تب بھی میں نے آپ کو اپنا ایک ویڈیو پیغام بنا کے بھیجا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ساحر ادیم جیسے اور یہ مرزا علی انجینئر جیسے، یہ دین فروش لوگ ہیں، ان سے ٹیکنیکلی لاجیکلی نپٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو میں چاہتا ہوں کہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں کوسچن بناتا ہوں اور آپ نے مرزا علی انجینئر کا دوبارہ انٹرویو لیں اور یہ ساحر ادیم کا بھی دوبارہ انٹرویو لیں جو آج آپ نے لیا ہے 25 جون ہے آئی تھنک آج، ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ انٹرویو لیں۔ اچھا، کوشچن یہ تھا کہ بات ابھی بھی میں آپ کو میسیج میں بتاتا ہوں اس ویڈیو میسیج میں، کہ جب آپ نے مرزا علی انجینئر سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایک انسان کو بت پرست اور قبر پرست کہہ دیا ہے، وہ ہے صدیق جان، تو یہ تو آپ کو شیبہ نہیں دیتا، تو مرزا علی انجینئر نے آگے جواباً یہ کہا تھا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی اور اس نے کہا تھا قرآن مجھے حکم دے رہا ہے کہ اگر تم سے ظلم اور ناانصافی ہو تو تم جواباً اس کا رسپانس کر سکتے ہو، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میرا حق تھا، میں نے کہہ دیا، آئی ڈونٹ کیئر، مجھ پہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ مرزا علی انجینئر کا آپ دوبارہ انٹرویو کریں اور اس کو کہیں کہ قرآن اپنے سامنے رکھے، حلفاً بتائے کہ 9 مئی کو جو ہوا، جس کی وہ بار بار آ کر ٹی وی پہ بڑا اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا کہ 9 مئی کو جو آرمی کی تنصیبات جلائی گئی ہیں، آل دو کہ ان سے پی ٹی آئی ورکرز یا خان صاحب کے فالوورز اور ان کی سوچ کو فالو کرنے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ انہوں نے کیا ہے، وہ کیا تھا کیسے تھا سب جان چکی ہے دنیا، لیکن یہ مرزا علی انجینئر جو آ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتا رہا ہے اور اوپیس کرتا رہا ہے عمران خان صاحب کو، ٹھیک ہے، ان پہ کرٹیسزم کرتا رہا ہے 9 مئی کو لے کے، تو اس کو قرآن سامنے رکھیں اور اس کو کہیں کہ یہ بتائیں کہ 9 مئی کو جو عوام باہر نکلی، اگر لیٹس سپوز وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے کر دیا جی، تنصیبات جلا دی، توڑ پھوڑ کر دی، تو کیا وہ رسپانس نہیں تھا؟ خان صاحب کو جس طرح سے جیل سے لے کے گئے ہیں ایک لیڈر کو، عوامی لیڈر کو، تو وہ رسپانس نہیں تھا عوام کا؟ کیا قرآن کی وہی آیت جو تمہیں ایک اجازت دے رہی ہے کرنے کی جواباً، تو وہ کیا اس عوام کو نہیں، اس کے فالوورز کو نہیں اجازت دیتی ہوگی کہ اگر آپ سے غلطی ناانصافی ہوئی ہے تو آپ بھی جا کر اپنا جواب دے سکتے ہیں؟ تو تم وہاں پہ کیا کرٹیسائز کر رہے تھے خان صاحب کو، خان صاحب کے فالوورز کو؟ یوتھیا کہہ رہے تھے تم؟ یہ کوشچن بنتا تھا سبھی کاظمی صاحب آپ کا۔ اور آج ساحر ادیم نے بات کی ہے کہ جی خان صاحب نے 2 نیشن تھیوری پر اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو آپ کا کوشچن یہ کرنا بنتا تھا کہ ساحر ادیم صاحب، آپ کے جو والد صاحب ہیں، جب سے آپ نے یہ اپنا مذہب فروشی شروع کی ہے، اس کو سننے سے پہلے وہ مر گئے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا وہ کافر تھے، نان مسلم تھے، دائرہ اسلام سے باہر رہ گئے ہیں کہ اندر ہیں؟ کیونکہ آپ خان صاحب کی وہ سپیچ اٹھا کے بتا رہے ہیں یا کوئی کلپ آپ نے اٹھا لیا 2 نیشن تھیوری کو، پہلے آپ سمجھے کہ 2 نیشن تھیوری ہے کیا، قائد اعظم کا سٹینڈ تھا کیا،
ٹھیک ہے بالکل. آپ کو سبی کاظمی صاحب آپ کو یہ اس سے سوال کرنا چاہیے سائر ادیم سے کہ خان صاحب سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے پوری 25 کروڑ عوام نے کہ ہم اسرائیل کو تب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ فلسطینیوں کا حق ان کو واپس نہیں دے دیں گے. یہ ہے ٹو نیشن تھیوری, ٹھیک ہے, اور ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک کہ ٹو نیشن تھیوری یہ جائز تھا. یہ بات قائد اعظم نے بھی کی. اب تم لے کے ادھر آ جاؤ گے کہ جی وہ اسرائیل کو ماننا ہی دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے, تو اس پہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اس کے لیے ٹائم چاہیے آپ کو بھی اور سب کو بھی. وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ تم جس اینگل سے دین کو اور پرانی ہسٹری کو پڑھ کے سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس کے اوپر کسی کو آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کوئی آپ کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے, دیٹ از این سیپریٹ تھنگ. تو اگر آپ خان صاحب کی کوئی پرانی تقریر اٹھا کے کہہ دیں گے کہ جی یہ دیکھیں خان صاحب نے اس طرح کہا ہے, تو میرے بھائی آپ سے بھی وہی کوشچن ہے کہ آپ کے جب والد صاحب تھے, ٹھیک ہے, تو وہ دنیا سے چلے گئے آپ کی یہ روشنی دیکھے بغیر جو آپ دین میں بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا دائرہ اسلام سے باہر گئے ہیں کہ اندر گئے ہیں؟ یہ ذرا آپ کنفرم کیجئے گا. اور سبی کاظمی صاحب میں آپ کے کمنٹ میں اپنا نمبر بھی چھوڑوں گا. آپ نے جب کبھی اس طرح کے لوگوں کا انٹرویو کرنا ہونا, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے ضرور اپنی خدمت کا موقع دیں. میں فری آف کاسٹ کچھ کوشچنس لکھ کے آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں جو آپ ان لوگوں سے کریں گے. دیکھیں نا, مرزا علی انجینئر اٹھا تھا, اس نے اٹھ کے مولانا طارق جمیل صاحب نے, ایک انسان اپنے غم میں ہے, اپنی جوان اولاد کے غم میں, اور اس نے ایک واقعہ سنا دیا کہ میرے دوست کو میرا بیٹا خواب میں آیا اور وہ میرا دوست اتنا نیک ہے کہ وہ 1,00,000 بار دن میں درود پڑھتا ہے. تو آپ نے میرے خیال سے ان کے والد مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئے 2 دن گزرے تھے, تو آپ نے آ کے اپنے ٹی وی پہ اپنے ویڈیو, یہ جو دین فروشی کا آپ نے یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے, اس کے اوپر آ کے آپ نے تنقید کی تھی اور 86,400 کچھ منٹ اور سیکنڈز نکال لیے تھے ایک دن کے, اور پروف کر رہے تھے کہ 1,00,000 بار تو درود شریف پڑھا ہی نہیں جاتا. میرا آپ سے کوشچن پھر یہ آتا تھا کہ آپ کو یہ تنقید کر کے آپ نے معاشرے کو کیا سبق دیا ہے, کون سا آپ نے علم بانٹا ہے, آپ نے کون سی روشنی پھیلائی ہے معاشرے میں. تو آپ پھر ایک کام اور کریں علی انجینئر صاحب, یہ جو درود پڑھتے ہیں نا جمعے کے بعد, سبز پگڑیوں والے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, آپ ان کو کہہ دیں کہ اس درود میں سے لاکھوں بھی نکال دیں, کروڑوں بھی نکال دیں, بھیجے ہی نہیں جا سکتے لاجیکلی. تو سبی کاظمی صاحب, ان کو آپ ٹیکنیکلی اور لاجیکلی نہیں ٹریٹ کر سکتے. یہ بڑے شاطر لوگ ہیں, یہ دین فروش ہیں, ان کا لیول دیکھیں, یہ دین فروش ہیں. ان کا تو اگر ان کو اتنا ہی دین کا پتہ ہے, یہ سائد ادیم کو جو جس کا آج آپ انٹرویو لے رہے تھے, اور یہ جو مرزا علی انجینئر, اگر ان کو اتنا ہی دین کا پتہ ہے, تو دین تو کہتا ہے کہ جب ظلم پھیل رہا ہو معاشرے میں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ کھڑے ہوں. قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے, 1400 سال پہلے کی قربانی حضرت امام علیہ السلام کی کہتی ہے, ہمیں یہ سبق دیتی ہے. تو یہ لوگ ابھی بھی دین فروش کر رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ, یوٹیوب پہ, اور آپ ان کے متھے لگ رہے ہیں. ان کو آپ ٹیکنیکلی نہیں پکڑ سکتے, لاجیکلی بھی نہیں پکڑ سکتے. یہ بڑے شاطر لوگ ہیں, یہ دین فروش لوگ ہیں, دین فروش. پلیز, I will leave my contact details in your comments of today's interview. تو موقع دیجیے گا سبی کاظمی صاحب, آئی نو یو آر اے گڈ پرسن, تو آپ دل کے بھی اچھے ہیں. اور باقی یہ دین فروش لوگ ہیں, ان کو ٹیکنیکلی نہیں, ان کو نا ان کے لیے شاطر بننا پڑے گا. شاطرانہ چیز جو ہے نا, انداز اور اپروچ, وہ چاہیے. آپ مجھے موقع دیں, میں سوال لکھ کے دوں گا, ان کا دوبارہ دونوں کو انٹرویو کال کریں. تھینک یو.